فائز عیسیٰ صاحب سے آپ کی طرح میری بھی بڑی اچھی توقعات ہیں، اللہ کرے کہ وہ ڈیلیور کریں، ناکام نہ ہوں، کیونکہ ماضی میں 3-4 چیف جسٹسز جو تھے وہ سیاست کی نظر ہو گئے، لیکن ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوں گے، پرائم منسٹر بلوچستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان بلوچستان سے، چیئرمین سینٹ بلوچستان سے، اور اگر الوی صاحب کنٹینیو نہ کر سکے ان آفس تو ممکنہ طور پر آپ کے جو صدر کی پوزیشن ہے وہ بھی سنجرانی صاحب کے پاس ہوگی، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بلوچستان کے ایشوز ایڈریس ہوں گے؟ دیکھیں، بلوچستان کو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فیڈریشن کے اندر اس کا فٹ پرنٹ بہت بڑا ہے۔ فیڈریشن کے اندر فٹ پرنٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ہماری سینس آف رسپانسبلٹی بھی بڑھتی ہے اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑھنی چاہیے۔ بلوچستان کے لوگوں کو یہ ضرور دیکھنا اور سوچنا چاہیے، چاہے وہ میرے حوالے سے ہو یا کسی اور شخص کے حوالے سے ہو، کہ یہ جو اپنی انکمبنسی ہے وہ کن چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا میں کل 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد میری جو ٹینیور ہے، میرا جو ٹینیور ہے وہ میرے پرسنل جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے میں گزرا ہے، یا ایک عام بلوچستانی کے پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس کو انشور کرنے میں کوئی رول میں نے پلے کیا ہے۔ کسی نے زیادہ عرصہ اگر کیا ہے اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ جوڈیشری کے حوالے سے قائد صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا چیلنج بلوچستان کے ساتھ ساتھ زیادہ یہ ہے کہ جو لوور جوڈیشری کی پرفارمنس ہے، اپیلیٹ اتھارٹیز ہائی کورٹس کی صورت میں ہیں، سپریم کورٹ کی صورت میں ہیں، وہ تمام کے تمام جہاں جہاں پہ ہماری جوڈیشل لیگزٹی ہے اس کو وہ عام لوگوں کے سینس آف جسٹس کو ایڈریس کرتے ہوئے کم سے کم وقت میں بہتر قوانین جو موجودہ ہیں اور مروجہ ہیں اس کے ذریعے کیسے انشور کرتے ہیں، اور ہمارا جو انڈیکس ہے جوڈیشل انڈیکس ٹو پرفارم، اس میں کہاں تک بہتری آتی ہے، وہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ کاکڑ صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، ایک ایشو جس پہ دلی خواہش ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کتنا کام کر سکتے ہیں، آپ بھی اور فائز عیسیٰ صاحب بھی، وہ ہے مسنگ پرسن کا معاملہ۔ ہمارا ابھی بھی ایک جرنلسٹ ہے عمران ریاض، پاکستانی سرزمین سے ہی کہیں لاپتہ ہے نا، تو وی شوڈ ڈو سم تھنگ کہ یہ نہ ہو۔ بلوچستان کی بھی جو شکایت آتی ہے اسی وجہ سے آتی ہے، تو ہر شخص گنا جانا چاہیے، آپ کے انٹرنمنٹ سینٹر میں بھی کوئی ہے تو وہ بھی گنا جانا چاہیے۔ اس کے اوپر کچھ آپ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں، یہ ایک بہت ہی کمپلیکس ویب ہے، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ انفورس ڈس اپیئرنس جو ہے نا وہ پاکستان کے حوالے سے ہی مسئلہ نہیں ہے۔ انفورس ڈس اپیئرنس کمیٹی پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کر ابھی جو 50 60 70 سال گزرے ہیں اس کے 1945 کے بعد، وہ ساؤتھ امریکہ میں بھی ایک چیلنج رہا ہے، لیٹن امریکہ میں بھی چیلنج رہا ہے، خصوصی طور پہ جب کولڈ وار میں کمیونسٹ رجیمز اور کیپٹلسٹ ڈکٹیٹرز ہوتے تھے، ان کے بیچ میں جو ہے نا یہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال رہا۔ پاکستان میں آ رہا ہوں، یہ صرف پاکستان کا ایکسکلوسیو نہیں ہے، ہندوستان میں اس وقت میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ جو انفورسڈ ڈس اپیئرنس کمیٹی ہے UN کی، اس نے بلوچستان کے حوالے سے جو، کیونکہ ان کا ایک میکانزم ہے، لوگ مجھے اس میں غلط لے لیتے ہیں کہ میں اس کو ڈینائی کر رہا ہوں، میں کسی چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میرا فلاں فرد لاپتہ ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کی امیڈیٹ فیملی ٹری دینی پڑتی ہے، پھر اس کی ایکسٹینڈڈ فیملی کا ڈاٹا دینا پڑتا ہے، وہ اس وجود کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے، دوسرے فیز میں اس وجود کے لاپتہ ہونے کی طرف جایا جاتا ہے۔ اس میں جو تعداد بلوچستان کے حوالے سے وہ 50 تھی، اور جو ہندوستان کی کشمیر کے لاپتہ یا انفورس ڈس اپیئرنس لوگ تھے وہ 8000 کے تھے، لیکن جو ڈرم بیٹ ہے وہ ہمیں یہاں زیادہ سنائی دیتی ہے، وہاں کم سنائی دیتی ہے۔ کیا 50 ہونے چاہیے؟ ایک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں جس چیز کی طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ایز اے پروپیگنڈا ٹول بھی جو آپ کے پاس نان سٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، وہ ایک بیانی کی جنگ بھی آپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ کائنیٹک کی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ پہ خود کو حملہ آور بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ٹارگیٹڈ کلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی اسیسینیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بیانیے کی جنگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں وہ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر برتر ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ریاست کو اخلاقی دیوالیہ پن کے طور پہ اس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایتھیکل بینکرپسی کا شکار ہے۔ اس کا بیلنس میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ملائن نہ ہو رہی ہوں، اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں
ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جو لیگل فریم ورک آپ کے پاس ہونا چاہیے جہاں پر آپ ان ٹیررسٹ کو کنوکٹ کر سکیں، ان کی کنوکشنز کو انشور کر سکیں، ان کی انویسٹیگیشن میں آپ مختلف لیگل ٹولز لا سکیں، وہ آپ دینے کو تیار نہیں ہے. کسی بھی پارلیمنٹ میں آپ ڈیلیبریشن نہیں کرتے. 80,000 افراد شہید ہو گئے ہیں. 400 4,000 لاپتہ افراد کے متعلق تمام پاکستان بولنا چاہتا ہے. ایک کے ساتھ مجھے نہیں نظر آتا جو کہے کہ ان 80,000 مقتولین کے قاتلوں میں سے کتنوں کو سزا ملی اور کیوں نہیں مل رہی ہے. کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارے جو بچے شہید ہوئے ہیں، وہ بچہ پولیس میں شہید ہوا ہے، وہ بچہ فوج کا شہید ہوا ہے، وہ بچہ سیاستدان کا شہید ہوا ہے، وہ بچہ لائر کا شہید ہوا ہے، میڈیا کے کسی بندے کا شہید ہوا ہے، آخر ان کے قاتل کہاں ہیں؟ سر 65 اور 71 کی جنگوں سے زیادہ ہم نے اپنے فوج کے جوان جو ہے شہید کروا لیے اس وار آن ٹیرر سو کالڈ جو تھی اس کے نتیجے میں. افغانستان سے اسلحہ اور حملہ ٹیررزم کی شکل میں ابھی بھی پاکستان پہ ہو رہا ہے، اس کو کیسے روکیں گے؟ اسلحہ بھی آ رہا ہے ابھی تک. دیکھیں، میں آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں اور دوبارہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہاں پہ جو اسلحہ ہے، میں اس کو کسی مملکت، خصوصی طور پر امریکہ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس کو کسی کانسپریسی تھیوری سے نہیں لنک کر رہا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ اسلحہ چھوڑا ہے. انہوں نے 20 سال افغان نیشنل آرمی کی ٹریننگ کی، کوئی اراؤنڈ $2 ٹریلین وہاں پہ خرچ ہوئے، جس میں سے لگ بھگ کوئی 80 سے 125 ارب کی مالیت جو ہے وہ افغان نیشنل آرمی کی ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ، اسلحہ، مختلف چیزوں پہ ان کا انویسٹ ہوا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ پوری کی پوری اے این ایف جو تھی وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. اچھا، وہ ڈس اپیئر، وہ صرف اپنے وردیاں اتار لیتی ہے اور کچھ کہیں پر ان کی تعداد 3 لاکھ تھی کاغذوں میں، اور ایکچوئل کوئی کہتے ہیں 70,000 تھے، کوئی کہتے ہیں 1.25 تھے، کوئی ڈیٹا میں بھی کنٹروورسی موجود ہے. لیکن ان کو جو اسلحہ اویلیبل تھا وہ کہاں گیا ہمیں کچھ نہیں پتا. لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ پھر ایک بلیک مارکیٹ میں سینٹرل ایشیا کے بارڈر سے لے کر مڈل ایسٹ تک، مڈل ایسٹ سے لے کر ترکی تک، جگہ جگہ بلیک مارکیٹ میں یہ اسلحہ بک رہا ہے. اور جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ہمارے ہاں، ہمارے کیس میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے، یہ گروہ جو ہیں یہ ان کا استعمال بھی کر رہے ہیں. اور جو ہمارے پاکستان میں حملے ہوئے ہیں، کیا اس میں اس اسلحے کی نشاندہی ہوئی؟ اس اسلحے کی نشاندہی نہیں، اس اسلحے کا استعمال ہو رہا ہے. ہوا ہمارے جو پنجگور میں حملہ ہوا، ہمارا جو نوشکی میں حملہ ہوا، وہ جس سوفسٹیکیشن کے ساتھ ہوا، اس میں اس ایڈڈ ویپنری کا وجوہات تھیں. یہ ٹی ٹی پی ہے یا داعش ہے یا دونوں ہے؟ بی ایل اے، ٹی ٹی پی، داعش، تینوں ہیں. تینوں جو ہیں چونکہ بلیک مارکیٹ میں اویلیبل ہے. آپ اس کو ختم کیسے کریں گے؟ یہ دیکھیں، انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ختم کریں گے، کنٹرول کریں گے. ہمارے اندر اس کی کیپیسٹی، ڈٹرمنیشن اور سینس تینوں موجود ہیں. ایک آرمی چیف نے بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی تھی اور مجھے تو ویلکم سٹیٹمنٹ لگی تھی. انہوں نے کہا کہ جتنے اللیگل افغان پاکستانی سرزمین پر ہیں ان کو دوبارہ افغانستان بھیجیں گے، جو لیگلی یہاں پر موجود ہیں اس کی میزبانی کریں گے. ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. نہیں، ہم اس پہ کام کرنا چاہیے نہیں، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہمارا رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں جو کیمپوں میں، ان کی رجسٹریشن یو این ایچ سی آر کے قوانین کے تحت، جو ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز ہیں ان کے تحت ہوئی ہیں، ہم بالکل پابند ہیں کہ ہم ان کو یہاں پہ دیٹ از اباؤٹ 1.1 ملین پرہیپس. 1.8 ہے یا 1.7 ہے اس کی تعداد. باقی سارے اللیگل کتنے؟ میں آ رہا ہوں اس پہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آئیڈینٹی تھیفٹ کی ہے، آپ کے میرے جو ہے نا فیملی ٹریز میں گھس کے کسی نے آئی ڈی کارڈ بنوا لیے ہیں، کسی نے پاسپورٹ بنوا لیے ہیں. ایک ایکسرسائز چل رہی ہے کہ ان کو بھی سارٹ آؤٹ کیا جائے اور ان کے متعلق بھی پتہ لگایا جائے، اور جتنے بھی ایکسس ہمارے ڈیٹا سسٹم کے تحت جو وہ گھسے ہیں ان کو ہماری آئیڈینٹی پیپرز ڈینائی کیے جائیں. اور تیسری وہ تعداد ہے جو بالکل ایلین ہے، ان کے پاس کسی قسم کا جواز نہیں ہے یہاں رہنے کا، نہ ان کے پاس کوئی پاسپورٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویزا ہے، نہ انہوں نے کوئی ہمارا ڈاکومنٹ، ایون فورج ڈاکومنٹ بنایا ہے. تو وہ فوری طور پہ ان کو ہم انشاءاللہ واپس افغانستان کی طرف بھیجیں گے. کتنی تعداد ہے ان کی؟ تعداد میرے پاس اس وقت اس کا ڈیٹا نہیں ہے، لیکن بہت بڑی تعداد. اور ریپیٹریشن کب سٹارٹ ہوگی؟ آپ کو بہت کوئی ٹائم لائن میں نہیں دینا چاہ رہا، لیکن جلد ہوگا. جلد ہوگا. بالکل اینڈ پہ آ گیا ہوں. ایک سوال میں اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر آپ نے کافی زور دیا کہ بلوچستان سے لیڈرشپ ہے تو ہمیں بھی اینڈ پہ اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے.
کئی جو پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر کیسز تھے نیب لا کو امینڈ کر کے کافی لوگوں نے اپنا کیس ویس معاف کروا لیے ہوئے تھے، لیکن جن کے اوپر جینوئنلی کیس ایگزسٹ کرتے ہیں، کیا پروو کریں گے اس کو انڈیپینڈنٹلی ارسپیکٹو کہ وہ سیاسی وابستگی کیا ہے؟ دیکھیے جینوئن اکاؤنٹیبلٹی کا میں پرسنلی ڈیپلی میری کنوکشن ہے کہ یہ ہونی چاہیے، کیونکہ جو ڈیموکریسی ہے نا، پرفارمنگ ڈیموکریسی، آپ کے وزیر اعظم کے رہتے ہوئے یہ کام ہوگا؟ میں عرض کرتا چلوں کہ جو پرفارمنگ ڈیموکریسی ہے نا، وہ وداؤٹ ایک ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں، لیکن اس کو ایز اے ٹول کے طور پہ کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو، وہ جو اس کی ایسنس ہے نا، وہ سارے کے سارے کو برباد کر دیتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ٹرانسپیرنٹلی آپ اس کو کرنا چاہیں گے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں؟ آف کورس ہم کرنا چاہیں گے بھی، اور ہم انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھائیں گے بھی کر کے دکھائیں گے، کیونکہ بعض خبریں آتی ہیں کہ وہ کسی کا نام نو فلائی لسٹ میں آ گیا، کہیں سے کیش ریکور ہوا، تو اگر یہ پروسیس ابو بورڈ رہ کے چلے تو اچھی بات ہے۔ وچ ہنٹ تو نہیں ہوگا، لیکن انصاف وچ تو ہنٹ ہوگا، کے نہ ہم قائل ہیں نہ ہم انصاف کریں ہوگا۔ گے۔ حتی الوسع کوشش کریں گے کہ وہ میرٹوکریسی کو اسٹیبلش کر سکیں۔ انوار الحق کاکڑ صاحب، نگران وزیر اعظم پاکستان، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں